نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ سلو کما رأیتمونی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں، حاضر دماغی دل دماغ کو حاضر کر کے توجہ کے ساتھ خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ بہرحال نماز ایک ایسا عمل ہے، ایسا فریضہ ہے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی سمجھو ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا کہ نماز عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایمان اس قدر مضبوط یا اعلیٰ معیار اور درجے کا نہیں تو کم از کم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انسان نماز ادا کرے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ۔ بس مسجد کے اندر جائے تو نماز، بس نماز اور نماز ہو، دھیان کسی طرف، توجہ کسی طرف نہ ہو۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج ہماری نمازوں کی جو صورتحال کیفیت یہ ہے کہ بس نماز جو ہے ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، تعداد جو ہے وہ رکعتوں کی پوری کرنی ہوتی ہے، رسمی طور پر جاتے ہیں، چند سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر نماز جو ہے وہ چال میرے بھائی جو ہے نا وہ جلد بازی کے اندر نہ رکوع صحیح، نہ اعتدال، نہ اطمینان، نہ خشوع، نہ خضوع، نہ حاضر دماغی، ہاں جی، نہ صحیح طریقے سے کمر رکوع کے اندر سیدھی کرنی، نہ سجدے کے اندر کرنی، ہاں جی، نہ اعتدال اور نہ ہی اطمینان۔ حالانکہ نماز کے اندر یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اطمینان ہو، اعتدال ہو اور تسلی کے ساتھ انسان جو ہے آرام کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو وہ نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاستہ کی کتابوں کے اندر آپ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز محمدی ذرا اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے، اندازہ کریں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، جس میں انسان جو ہے وہ دعائے استفتاح پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ساتھ تلاوت کرتا ہے، قیام، اور اس کے بعد رکوع، اور رکوع کے بعد پھر جب کھڑا ہونا ہوتا ہے قومہ، یہ چیزیں، پھر سجدہ، پھر سجدے کے بعد جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ ہوتا ہے وہ، اور دوسرا سجدہ کرنا، دو سجدے کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو اٹھنا نہیں، پہلے دو سجدے کر کے بیٹھنا جو ہے، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً سیم ہوتی تھی، برابر۔ یعنی اندازہ کرو قیام میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ثنا پڑھنی ہے یا اللہم باعث بینی و بینہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ تلاوت کرنی، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ رکوع میں بھی اتنا ٹائم یاد ہے، رکوع کے بعد قومے میں بھی اتنا ٹائم، سجدے کے اندر بھی اتنا ٹائم، دو سجدوں کے درمیان بھی اتنا ٹائم، پھر سجدے کے اندر بھی اتنا ٹائم، دو سجدے کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو اٹھنا نہیں بلکہ اتنی دیر بیٹھنا، پہلے بیٹھ کر اٹھنا۔ کیا ہماری نمازوں کے اندر یہ اعتدال اور یہ اطمینان ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اذا قمت الی الصلاۃ، ابو ہریرہ جب نماز کے لیے جانا ہو نا، نماز کا ارادہ ہو، فاسبغ الوضوء، پہلے وضو اچھے طریقے سے کرو، وضو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد پھر ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ رخ ہو جانا ہے، آپ نے قبلے کی طرف منہ کر لینا، اور اس کے بعد فرمایا فکبر، قبلہ رخ ہو کر پھر اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے نا پھر فرمایا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اس کے بعد پھر قرآن مجید کی قرات کرنی ہے قیام کے اندر، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، فرمایا پھر رکوع کرنا ہے، اور رکوع جو ہے وہ اطمینان سے کرنا ہے، تسلی سے کرنا ہے۔ ثم ارفع، پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے، حتی تعتدل قائما، تو پھر فرمایا بالکل اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، تسلی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ ثم اسجد، فرمایا پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدہ،
اور سجدہ جو ہے وہ اطمینان سے کرنا ہے، ثم مرفع پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے، حتی تطمئن جالسا پھر دو سجدوں کے درمیان فرمایا اطمینان سے بیٹھنا ہے، ثم مسجد فرمایا پھر سجدہ کرنا ہے دوسرا، حتی تطمئن ساجدہ پھر سجدہ اطمینان سے کرنا ہے، مطمئن ہو کر سجدہ کرنا ہے، ثم فعل ذلک فی صلاتک کلھا فرمایا ساری نماز پھر اسی طرح پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ یہ بھاری ہے، لوگوں پر بھاری ہے، گراں گزرتی ہے، ہاں صرف خشوع کرنے والے جو خشوع کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، جن کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، تو جب اس یقین اور اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، تو پھر اندازہ کرو کہ وہ نماز کیسی ہوگی، وہ نماز کس طرح کی، کس انداز میں ہوگی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو چیر کے جائے گی نا۔ تو اسی لیے نماز کے اندر اعتدال اور اطمینان، خشوع خضوع اور حاضر دماغی ضروری ہے۔ وہ جو مسیح الصلاۃ والی حدیث ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے سلام کہا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں۔ 3 دفعہ گیا، 3 دفعہ آیا، فرمایا نماز پڑھو جا کے، آپ کی نماز نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتلاؤ، مجھے تو یہی آتی ہے، میں تو ایسے ہی پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز سکھلائی، جو نماز سکھلائی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف زور دیا وہ یہی تھا، اعتدال اطمینان، رکوع سجود، رکوع کے اندر کمر کو سیدھا رکھنا، اطمینان سے کرنا، رکوع کے بعد کھڑے ہونا، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کھڑے رہنا، سجدہ جو ہے وہ اطمینان سے کرنا، 2 سجدوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھنا تسلی اور اطمینان کے ساتھ، بلکہ رکوع کے بعد جو دعا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنا ہے۔ عام حضرات جو ہے وہ نمازی پڑھتے ہی نہیں ربنا لک الحمد اللہ اکبر، ربنا لک الحمد اللہ اکبر، بھئی حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور بھی کئی لمبی دعائیں جو ہیں وہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے بعد پڑھتے تھے۔ تو یہ تو بڑی جامع اور بہترین اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ جملہ پڑھا تو نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تھا جس نے پڑھا تھا، یہ کس نے یہ جملہ پڑھا تھا؟ وہ ڈر گیا، پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، کس نے بولا تھا یہ؟ اس نے کہا میں نے بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت بضعا وثلاثین ملکا یبتدرون ایہم یکتبھا، 30 سے زائد میں نے فرشتوں کو، 30 فرشتوں کو میں نے دیکھا، ان کی دوڑ لگی ہوئی تھی کہ یہ جملہ کون لکھے، کون پہلے لے کے جائے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر۔ اور اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان دعا جو ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور بعض روایتوں میں واجبرنی، اور بھی کچھ الفاظ کا جو ہے نا وہ کچھ کمی زیادتی ہے۔ تو بہرحال اتنی جامع دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان اگر آدمی پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لیکن عام نمازی حضرات جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دعا کہاں گئی یار؟ اتنی جامع دعا، ترجمہ آتا ہے، ترجمہ سیکھو، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، ورحمنی، یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، وعافنی، یا اللہ مجھے عافیت دے، بیماری سے دے دے، ٹینشن دے پریشانی سے دے دے، جو اولاد کی ٹینشن، پریشانی، نافرمان ہو رہا، یا اللہ عافیت دے، یا اللہ روزی رزق پورا نہیں ہو رہا، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، پریشانی ہے، یا اللہ عافیت دے، اسی طرح دشمن کی دشمنی سے، حادثوں کے حاصل سے، یا اللہ عافیت دے، ورزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، واہدینی، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ کتنی جامع دعا ہے یار۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری یہ ادا پسند آ جائے تو تیری دنیا اور آخرت نہ بن جائے۔ لیکن 2 سجدوں کے درمیان، اور افسوس حد افسوس ہے ان علماء پر جو لوگوں کو نماز سکھلاتے ہیں لیکن یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نہیں سکھاتے، اور 2 سجدوں کے درمیان بالکل بیٹھتے نہیں ہے، بلکہ سیدھے بھی نہیں ہوتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ پورے سیدھے بھی نہیں ہوتے، دوسرے سجدے میں چلے جاتے۔ یہ تو نمازوں کا حال ہے میرے بھائی اور دوست۔ تو بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا چور جو ہے وہ آدمی ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز کا چور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بس ایسے ہی ٹھونگے جو ہے نا وہ لگانی ہے، بس رکھتے جو ہے نا وہ پوری کرنی ہے، اور نہ رکوع سجدہ پورا کرنا ہے، نہ اطمینان ہے، نہ اعتدال ہے۔ اور نماز کے اندر یہ اس کی بڑی کمی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ نماز جو ہے وہ صحیح اور درست طریقے سے اعتدال اور اطمینان سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کا اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہمیں اپنی نماز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور طریقے کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔